اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، پرانے اسلامی واقعات نامی کتاب میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں دو بھائی رہتے تھے۔ بچپن ہی سے ان کے والدین وفات پا چکے تھے اور اب ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹا بھائی تو انتہائی نیک، شریف اور پرہیزگار تھا۔ چھوٹا بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ والوں سے ملتا تھا، اور اس کی اچھی صحبت کا اثر تھا جو چھوٹے بھائی کی زندگی میں دین مکمل طور پر آ گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کو بس اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی، لیکن بڑا بھائی لالچی تھا، اسے دنیا کا مال و دولت چاہیے تھا اور وہ ہر وقت اپنی دنیا کی فکر میں لگا رہتا۔ دولت کی ہوس جب حد سے زیادہ ہو گئی تو ایک رات یہ لالچی بھائی سوچنے لگا، کسی طرح سے ہم دونوں بھائیوں کی جو دولت ہے وہ مجھے مل جائے۔ دن گزرتے گئے اور اس لالچی انسان نے کئی بار اپنے بھائی سے اس دولت کے بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن چھوٹا بھائی جس کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کبھی ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا، اور یوں بات کبھی بھی مکمل نہ ہو سکی۔ چھوٹے بھائی کے پاس ایک کبوتروں کا جوڑا بھی تھا جو بچپن ہی سے اس کے پاس تھا، اور یہ اپنے ان کبوتروں سے بے حد پیار بھی کرتا تھا۔ کبھی اس نے ان کبوتروں کو دانے پانی کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایک دن یہ بڑا بھائی سوچنے لگا کہ اس کے حصے کی دولت تو مجھے ہر حال میں چاہیے، کیوں نہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، اور اس طرح میں اس کے حصے کی دولت پر بھی قبضہ کر لوں گا، اور جب لوگ پوچھیں گے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو تجارت کی غرض سے دوسرے شہر روانہ کر دیا ہے۔ بس یہی سوچ کر ایک رات اس نے اپنے بھائی پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو گھر کے ایک کونے میں دفنا دیا۔ جب اگلے 2-3 روز تک وہ نیک اور شریف انسان بازار میں نہیں گیا تو سب لوگوں کو شریف اور نیک چھوٹے بھائی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ سب لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی اچھے تھے۔ اب لوگ اس کے بڑے بھائی سے پوچھنے لگے تو اس نے اپنے منصوبے کے مطابق ان کے سامنے وہی جھوٹ بول دیا کہ میرا چھوٹا بھائی کام کی غرض سے دوسرے شہر روانہ ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ لوگوں نے تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے یقین کر لیا، لیکن جن اللہ والوں کی مجلس میں یہ چھوٹا بھائی جایا کرتا تھا، ان میں سے ایک بزرگ ایسا بھی تھا جس کو اس بڑے بھائی کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنی محبت رکھنے والا شخص اور ہمارے پاس ہر وقت بیٹھنے والا انسان اگر کہیں جاتا تو ہمیں بتا کر ضرور جاتا، ہم سے دعائیں تو ضرور لیتا۔ آخر ایسا کون سا سفر درپیش آ گیا ہے کہ وہ اچانک راتوں رات اس پر نکل گیا ہے۔ اس درویش صفت نیک انسان کو بڑے بھائی کی لالچی طبیعت کا پہلے ہی پتا تھا، بس پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ یا اللہ، تیرا ایک نیک اور شریف بندہ ہم سے اچانک بچھڑ گیا ہے، اے دونوں جہانوں کی خبر رکھنے والے میرے پاک پروردگار، اگر تیرے اس معصوم بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اب اس بزرگ نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر وقت اسی نیک اور شریف چھوٹے بھائی کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب یہ بزرگ دعا میں مشغول تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کبوتر اڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا اور اس کی چونچ میں کچھ تھا۔ جب قریب آیا تو یہ بزرگ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کبوتر کے منہ میں ایک رومال تھا اور اس رومال پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ بزرگ جب اس رومال کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ تو وہی رومال تھا جو ایک مرتبہ تحفے کے طور پر اس بزرگ نے اس نیک اور شریف چھوٹے بھائی کو دیا تھا۔ اس بزرگ کی سمجھ میں آ گیا کہ ضرور اس نیک اور شریف انسان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، وہ کہیں دوسرے شہر نہیں گیا ہوا بلکہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس بزرگ نے اس کبوتر کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اب تو ہی مجھے بتا دے کہ تیرے مالک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
یا اس رومال پر خون کا مطلب کیا ہے؟ اس بزرگ کا یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کو زبان دے دی اور یہ کبوتر بولنے لگا، اور اس کبوتر نے بول کر ساری بات اس نیک درویش کو بتا دی۔ اس کبوتر کی باتیں سن کر یہ بزرگ رونے لگا اور اسے اس نیک نوجوان کی موت کا انتہائی دکھ ہوا۔ خیر، اس نے اگلے دن ساری بستی والوں کو اکٹھا کیا اور سب کے سامنے ساری بات رکھ دی کہ اس طرح ہماری بستی میں ایک قاتل موجود ہے، اور وہ بھی اس انسان کا قاتل جو ہم سب کا محبوب اور عزیز تھا۔ ایک نیک اور شریف انسان کو قتل کیا گیا ہے۔ بستی والے اس لالچی بھائی کو پکڑ کر لے آئے، لیکن جیسے ہی وہ اس بزرگ کے سامنے آیا، وہ اس بات سے صاف انکار کرنے لگا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس بزرگ نے وہ خون میں تر رومال لوگوں کو دکھایا اور اس کبوتر کا سارا واقعہ بتا دیا۔ لیکن یہ لالچی انسان پھر کہنے لگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کبوتر بول کر آپ کو کیسے بتا سکتا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی کبوتر نے بولا ہو، یا ہم نے تو کسی کبوتر کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لالچی انسان کی یہ باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں میں بھی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ تو اس بزرگ کی نیکی سے واقف ہونے کی وجہ سے اس پر یقین کر رہے تھے کہ اتنا نیک اور درویش صفت انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن کچھ لوگ اس کو جھوٹ بھی سمجھ رہے تھے۔ تبھی اس بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے سب کے سامنے رسوا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری عزت رکھ لے۔ بس اس بزرگ نے یہی دعا کی اور سب لوگوں نے دیکھا کہ وہی کبوتر ایک بار پھر سے بولنے لگا اور بول کر کہنے لگا، اے لوگو سنو، یہ بزرگ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ جھوٹا ہے تو یہ لالچی اور دولت کا پجاری اس مظلوم کا بڑا بھائی ہے۔ سنو لوگوں کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے مالک کو محض اس کی دولت ہتھیانے کے لیے قتل کیا، اور پھر گھر کے فلاں کونے میں اس کی لاش کو دبا دیا۔ اے لوگو، میرے ساتھ آؤ، میں اپنے مالک کی دفن شدہ لاش تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کبوتر اپنے گھر کی طرف اڑنے لگا، اور بستی والے، وہ درویش اور وہ لالچی انسان سب اس کبوتر کے پیچھے پیچھے گھر کی جانب چل پڑے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کبوتر نے ایک جگہ جا کر اس جگہ کو کھودنے کا اشارہ کیا۔ جب لوگوں نے کھود کر دیکھا تو واقعتاً اس لالچی انسان کے چھوٹے بھائی کی لاش موجود تھی، اور ایسے تر و تازہ تھی جیسے آج ہی کسی نے دفنایا ہو۔ اب سب لوگوں کے سامنے حقیقت آ گئی تھی۔ ان سب لوگوں نے اس نیک اور شریف انسان کی میت کو غسل کفن دیا، اور پھر اسے اسلامی طریقے کے مطابق دفنا دیا گیا، اور اس بڑے بھائی کو قاضی وقت کے سامنے پیش کیا گیا، اور قاضی شہر نے ایک نیک انسان کے ناحق قتل کی وجہ سے اس لالچی شخص کو قید میں ڈلوا دیا اور اس پر اسلامی سزا متعین کر دی۔